نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن جائے تو مجھے نہیں سمجھ پھر اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. آپ سمجھا سکتے ہیں مجھے؟ میرا خیال میں مظفر صاحب آج کی جو پریس کانفرنس تھی نا، یہ ادارے کی جانب سے آنے والا جو رستہ ہے اس کا اعلان تھا کہ ہم یہ سفر اب شروع کرنے لگیں اور یہ ڈائریکشن ہماری یہ ہوگی. میں فرینکلی اسپیکنگ میں اتنی سخت پریس کانفرنس نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ سی ڈی ایف کے حوالے سے شاید بات ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی شاید بات ہوگی، لیکن اس حد تک سخت پوزیشن لی جائے گی میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اور میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ ایک سگنل شاٹ تھا یہ کہ اب آنے والے مہینے، سال اگلے وہ کس طرح کے ہوں گے. اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس پریس کانفرنس کی، کیونکہ 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ سی ڈی ایف کے حوالے سے نوٹیفکیشن آتا ہے اور اسی 24 گھنٹے کے اندر جو ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے. سو اگر کسی شخصیت کو، کسی جماعت کو یا گروپ کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ اگر ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر تو اس کے ساتھ بیسکلی وہی سلوک کیا جاتا ہے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب غداروں کے ساتھ چلیں غدار کہہ لیں، دہشت گرد بھی تو غدار ہی ہوتا ہے نا. دہشت گرد بھی تو غدار ہی ہوتا ہے. اچھا نہیں، میری ایک اور رائے ہے. جی، میں نے ایسی پریس کانفرنس 9 مئی کے بعد بھی سنی. وہ بھی نہیں ایسی تھی. میں اس میں بھی شدید غصہ تھا. نہیں، بالکل تھا، بالکل تھا. اور اس میں بھی تھا کہ میرا مطلب ہے معافی نہیں ہوگی. ایک ذہنی مریض کا لفظ استعمال ہوا. تب کہا تھا کسی کو چھوڑیں گے نہیں، معافی نہیں ہوگی، یا بیٹرز کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارا خیال تھا یہاں پہ نیم کالنگ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 9 مئی میں ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو نیم کالنگ تھی نا، یہ میں نے نہیں پہلے آج تک سنی تھی. ایک جملہ بیچ میں یہ بھی بولا گیا کہ جی کتے بھونکتے ہیں تو لیکن پریشان نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہونا آپ نے. تو مطلب یہ جو اصطلاح تھی اس قسم کی، یہ ایک سیاسی رہنما کے حوالے سے میں نے اتنی سخت پوزیشنز آج تک پہلے نہیں دیکھی. مطلب انہوں نے کہا ہی از مینٹلی سک. ہاں obviously یہ کہا ہی از obsessed with the army. He is going on a foreign agenda and he is security threat. جی ہاں. تو جب یہ بیسک 4 یہ ایلیگیشنز، تو بالکل مجھے یہ کہ ان 4 ایلیگیشنز کے بعد پاکستان کی جو سول گورنمنٹ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ہمارا تو یہ مقدمہ ہے. مطلب وہ تو کہہ رہے تھے دس از آر ویو، ہمارا بطور ادارہ یہ ہماری رائے ہے اور ہم نے یہ رائے پاکستان کی عوام تک بھی پہنچا دی اور اسی پریس کانفرنس سے حکومت پاکستان تک بھی پہنچ گئی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو پھر اگر آپ پٹ یور سیلف ان دی شوز آف گورنمنٹ آف پاکستان، کیا آپشن رہ جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اس پریس کانفرنس کے بعد؟ اچھا، I would want to put myself in the shoes of Nawaz Sharif صاحب rather than the government of Pakistan. کیوں؟ گورنمنٹ از شہباز شریف. نہیں، وہ گورنمنٹ از شہباز شریف. لیکن یہاں پہ نا اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے ماضی کے اندر رپورٹنگ ہوتی رہی ہے ان کے بارے میں کہ وہ خود بھی یہ چاہتے رہے ہیں کہ ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بے شک ہو، لیکن ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو، سارے مل کے آگے چلیں. اب جب ایک ادارہ اتنی ایک اسٹرانگ اور سیویئر پوزیشن لے رہا ہے اور اس کا بوجھ جو ہے وہ بھائی نے برداشت کرنا ہے، جس طرح آپ پہلے کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب، ہی از دا گورنمنٹ. یس بالکل. لیکن کیا نواز شریف صاحب بھی یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے؟